میرے لیے انتہائی سعادت اور مسرت کا مقام ہے کہ میں آج دو کریموں کے درمیان میں ہوں۔ میرے ایک طرف میرے پیر تشریف فرما ہے اور دوسری طرف میرے استاد مکرم تشریف فرما۔ درمیان ما دو کریم۔ میں دو کریموں کے درمیان میں ہوں۔ کوٹلہ شریف ایک ایسی جگہ ہے جس کو سب جانتے ہیں کہ وہ پیر خانہ ہے شیر ربانی غوث سمدانی حضرت میاں شیر محمد صاحب شرکپوری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ تو آپ کوٹلے شریف کے سجادہ نشین ہیں، تو ہمارے پیروں کے بھی پیروں کے آپ سجادہ نشین ہیں۔ اور دوسری طرف میرے استاد مکرم شیخ الحدیث والتفسیر استاد العلماء حضرت علامہ مولانا غلام علی صاحب قادری مدد اللہ العلی، جو آپ کے اس حلقے سے امیدوار بھی ہیں، تشریف فرما۔ اور میں ان دونوں بزرگوں کے درمیان آپ حضرات کے سامنے نبی کریم علیہ السلام کے چند فضائل بیان کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ مجھے آپ حضرات کی عقیدت، محبت اور جوش عقیدت کو دیکھ کر بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ ہم کراچی میں رہتے ہوئے لاہور والوں کو زندہ دلانے لاہور کہتے ہیں، تو میں آپ حضرات کے سامنے اپنے شکستہ الفاظ میں کچھ عرض کروں گا۔ یہ جلسہ بسلسلہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منعقد ہوا ہے، کیونکہ ربیع الاول شریف کا چاند طلوع ہو چکا ہے اور آج اس کی 3 تاریخ ہے۔ جگہ جگہ عید میلاد کے جلسے ہو رہے ہیں، عید میلاد کے جشن منائے جا رہے ہیں۔ میں آپ حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بھی حضور علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں یہ جشن مبارک منایا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آیہ کریمہ جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا لفظی ترجمہ اور چند تفسیری فوائد میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، هو الذی ارسل رسولہ، وہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو بالہدی ودین الحق، ہدایت اور سچا دین دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس سچے دین کو تمام دینوں پر غالب کر دیا جائے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور کافی ہے اللہ تعالی دراں حالے کہ وہ شہید ہے۔
یہ ہے آیہ کریمہ کا لفظی ترجمہ۔ تشریح اور تفسیر کے سلسلے میں جو باتیں عرض کرنی ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فرمایا ہوں والذی ارسل رسولہ، وہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو۔ تو وہ کون ہے؟ اس نے اپنا نام تو لیا ہی نہیں، نہ ذاتی نام لیا ہے اور نہ صفاتی نام لیا ہے۔ یوں نہیں فرمایا ہوں واللہ الذی ارسل رسولہ کہ وہ اللہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو۔ یوں بھی نہیں فرمایا ہوں والرحمن الذی ارسل رسولہ، وہ رحمان ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو، بلکہ یوں فرمایا والذی، وہ ہے جس نے ارسل رسولہ، بھیجا اپنے رسول کو۔ تو وہ کون ہے؟ سمجھنے سمجھانے کے لیے بڑے سادے انداز میں عرض کرتا ہوں کہ کوئی بہت بڑا استاد اپنا تعارف کراتے ہوئے یوں کہے کہ لوگوں میں وہ ہوں جس کا فلاں شاگرد ہے۔ کوئی بہت بڑا معمار اپنا تعارف کراتے ہوئے یوں کہے کہ میں وہ ہوں جس نے فلاں عمارت بنائی ہے۔ تو اگر کوئی اپنا تعارف کراتے ہوئے یہ انداز اختیار کرتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ اپنا تعارف اس انداز سے کیوں کراتا ہے؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ لوگ میرے اس شاگرد کی قابلیت کو، صلاحیت کو، علم و فضل کو جانتے ہیں، اور جب میں یہ کہوں گا کہ میں اس کا استاد ہوں تو یہ خود ہی اندازہ کر لیں گے کہ جس کے شاگرد کی قابلیت کا یہ عالم ہے اس کے استاد کی قابلیت کا کیا عالم ہوگا۔ جس معمار نے، جس کاریگر نے اتنی عظیم الشان عمارت بنائی ہے وہ کتنا بڑا کاریگر ہوگا۔ بلا تشبیہ اللہ تعالی اپنا تعارف کراتا ہے تو اس طرح کہ لوگوں میں وہ ہوں جس نے اس رسول کو تمہارے پاس بھیجا ہے۔ اس رسول کو دیکھو، اس رسول کے علم کو دیکھو، اس رسول کے علم کو دیکھو، اس رسول کے جمال کو دیکھو، اس رسول کے کمال کو دیکھو، تو دیکھ کر اندازہ کر لو کہ جس کا بندہ ایسا ہے اس کا خدا کیسا ہوگا۔ جس کی مخلوق کی یہ شان ہے اس خالق کی کیا شان ہوگی، اس کے خالق کی عظمت کا کیا عالم ہوگا۔ جس کے بھیجے ہوئے کی یہ عظمت ہے اس کے بھیجنے والے کی عظمت کا کیا عالم ہوگا۔ یاد رکھو، قابل استاد کا پتہ اس کے قابل شاگرد سے چلتا ہے، کاریگر کا پتہ اس کی بنائی ہوئی چیز سے چلتا ہے، اسی طرح خدا کے کمال کا پتہ مصطفیٰ کے جمال سے چلتا ہے۔ ڈاکٹر اقبال قلندر لاہوری ایک شعر فرماتے ہیں، کمال کر فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ آئینہ روئے خدا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے؟ آئینہ ہے اللہ کی ذات کا۔ مصطفیٰ آئینہ روئے خدا اور
منعکس در بے ہم ہوئے خدا. فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کا آئینہ ہے. اگر تم اللہ کی ذات اور صفات کے جلوے دیکھنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کو دیکھو. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ بڑا پیارا شعر فرماتے ہیں خود رہے پردے میں اور آئینہ سے خاصا. مولا خود رہے پردے میں اور آئینہ سے خاصا. بھیج کر انجانوں سے کی راہ داری واہ واہ. بھیج کر انجانوں سے کی راہ داری واہ واہ. تو حضور علیہ السلام آئینہ ہے اللہ کی ذات اور صفات کا. دیکھو حضور خدا نہیں ہے، حق نہیں ہے، آئینہ حق نما. خدا نہیں ہے، آئینہ خدا نما ہے. سمجھانے کے لیے ایک بات کروں. زمین پر آئینہ رکھ دیجئے، رات کے وقت آسمان پر چاند چمک رہا ہو تو بتائیے آسمان پر چمکنے والا چاند آئینے میں نظر آئے گا یا نہیں؟ تو کیا کہو گے کہ آئینہ چاند بن گیا ہے؟ نہیں، چاند آئینہ بن گیا ہے. چاند آسمان سے اتر کر آئینے میں گھس گیا ہے، بڑھ گیا ہے؟ نہیں، آئینہ چاند نہیں بنا، چاند آئینہ نہیں بنا. چاند آسمان سے اتر کر آئینے میں گھسا نہیں. آئینہ زمین پر ہے، چاند آسمان پر ہے. چاند کی جنس اور ہے، آئینے کی جنس اور ہے. آئینہ چاند کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے، چاند اس کے مقابلے میں بہت بڑا ہے. مگر باوجود اس کے آئینہ اپنے اندر ایک ایسا کمال رکھتا ہے کہ وہ چاند تو نہیں، چاند کا مظہر بن گیا. اسی طرح خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے، مگر مصطفیٰ اپنے اندر ایک ایسا کمال رکھتے ہیں، اس کمال کی بنا پر خدا تو نہیں، خدا کے مظہر اصم. خدا تبارک و تعالیٰ کے جلووں کو دیکھنا ہو، ذات و صفات کا نظارہ کرنا ہو تو مصطفیٰ کو دیکھنا. فرمایا هو الذی ارسل رسولہ، وہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو. غور کرو، ارسل رسولہ، بھیجا اس نے اپنے. ارسلہ فرمایا ہے، خالہ کا نہیں فرمایا، خالہ کا نہیں فرمایا. خالہ کا مادہ ہے خلقن، اور خلقن کے معنی ہے پیدا کرنا، بنانا. خالہ کا نہیں فرمایا، ارسلہ فرمایا ہے. ارسلہ ارسال سے ہے، ارسال کے معنی ہے بھیجنا، اور بھیجی وہ چیز جاتی ہے جو پہلے سے موجود ہو. تو ارسلہ فرما کر اس حقیقت کی طرف اشارہ کر دیا کہ جب میرا رسول تشریف لایا ہے اس وقت اس کی تخلیق نہیں ہوئی، تشریف آوری ہوئی ہے، کیونکہ اس کی تخلیق تو ساری کائنات سے پہلے ہوئی. تخلیق ہوئی ہے ساری کائنات سے پہلے.
اور تشریف آوری ہوئی ہے سارے نبیوں کے بعد۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں انا اول النبیین فی الخلق وآخرہم فی البعث، میں پیدا ہونے میں سارے نبیوں میں اول ہوں اور تشریف لانے میں سارے نبیوں میں آخر ہوں۔ اول بھی ہوں آخر بھی ہوں، اول ہوں با اعتبار خلقت کے، آخر ہوں با اعتبار بعثت کے۔ جبریل امین بھی آ کر ان الفاظ کے ساتھ سلام کیا کرتے تھے، السلام علیک یا اولو، السلام علیک یا آخرو۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ تو آپ اول بھی ہیں، آپ آخر بھی، اور جو اول و آخر ہو وہ اپنے مابین کو محیط ہوتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نبوت کی ابتدا بھی ہے اور نبوت کی انتہا بھی ہے، تو ماننا پڑے گا کہ سارے نبی اور سارے نبیوں کے کمالات آپ کی آغوش میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مرکز کمالات ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام منبع کمالات ہیں۔ سارے نبی آپ کے دامن کی آغوش میں ہیں، بلکہ یوں کہو کہ آپ اصل ہیں اور سارے نبی اسی اصل کے ثمر ہیں۔ ہر نبی میں جو کمال ہے اس کمال کا مرکز ذات محمد مصطفیٰ۔ اعلی حضرت امام اہل سنت کے قربان جائیے، فرماتے ہیں لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ تو میاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، هو الذی ارسل رسولہ، وہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو۔ کیا دے کر بھیجا؟ ایک، اور کیوں بھیجا؟ دو۔ بس یہ دو باتیں میں نے عرض کر دی، یہ میری تقریر کا عنوان ہے۔ کیا لے کر آئے اور کیوں آئے؟ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھو، ہم حضور کے آنے کی خوشی مناتے ہیں اور اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ جس کے آنے کی خوشی مناتے ہیں وہ آیا کیوں، اس کے آنے کی غرض و غایت کیا، اس کے آنے کا مقصد کیا۔ تو میں نے دونوں باتیں آپ کو بتانی ہے، کیا لے کر آئے اور کیوں آئے۔ سب سے پہلے سنو کیا لے کر آئے۔ بالہدی ودین الحق، ہدایت اور سچا دین لے کر آئے، ہدایت لے کر آئے، ہادی بن کر آئے۔ ہدایت لے کر آئے، ہادی بن کر آئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اگر حضور ہدایت لے کر آئے تھے، ہادی بن کر آئے تھے،
ہدایت دینے والے تھے تو ابو جہل کو کیوں نہیں ہدایت دی؟ ابو لہب کو کیوں نہیں ہدایت دی؟ سینکڑوں کافر، کئی معجزے دکھائے، دن رات واز فرمایا، نصیحت کی، ان کو ہدایت پر لانے کی کوششیں کرتے رہے، وہ ہدایت پر آئے ہی نہیں۔ تو اگر حضور ہادی ہوتے، ہدایت دینے والے ہوتے، تو پھر ابو جہل کافر کیوں رہا؟ ابو لہب کو ہدایت کیوں نہ ملی؟ اس سلسلے میں ایک بات کرتا ہوں، چونکہ یہ صبح دلوں میں پیدا ہوتا ہے، کبھی کبھی خیال آ جاتا ہے یا ڈال دیا جاتا ہے، تو اس کا جواب عرض کروں۔ ایک جواب ہے الزامی اور ایک جواب ہے تحقیقی۔ الزامی جواب تو یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہدایت دے سکتے تھے یا نہیں دے سکتے تھے، اس کو ابھی 2 منٹ کے لیے ایک طرف رکھو۔ یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے سکتا ہے یا نہیں؟ اللہ کے ہادی ہونے میں، ہدایت دینے والے ہونے میں تو کسی کا اختلاف نہیں۔ اللہ ہدایت دے سکتا ہے یا نہیں؟ اس نے ابو جہل کو ہدایت کیوں نہیں؟ اس نے ابو لہب کو ہدایت کیوں؟ حضور نہیں دے سکتے تو اللہ تو دے سکتا تھا، اس نے کیوں نہ ہدایت دی؟ تو اگر کوئی پڑھا لکھا سمجھدار ہوگا تو وہ کہے گا اللہ نے ہدایت اس لیے نہیں دی کہ اللہ نے چاہا نہیں، کیونکہ اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ واللہ یہدی من یشاء، اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ تو یہی ہمارا جواب ہے۔ اللہ نے ابو جہل کو ہدایت اس لیے نہیں دی کہ اللہ نے چاہا نہیں، اور حضور نے بھی اس لیے نہیں دی کہ جس کو اللہ نے نہیں چاہا اس کو مصطفیٰ نے دی۔ ارے جس کو اللہ نے نہیں چاہا، مصطفیٰ نے بھی نہیں چاہا، اللہ کہے محبوب میں نے اس کو ہدایت نہیں دینی، تو حضور دیں گے؟ نہیں، حضور اسی کو ہدایت دیں گے جس کو اللہ چاہے گا۔ اور جواب تو اسی میں آ گیا، مگر اسی کی وضاحت کر دوں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم خالق ہدایت نہیں بلکہ معطی ہدایت۔ خالق ہدایت اللہ ہے، ہدایت کا خلق کرنے والا، پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ خالق ہدایت اللہ ہے اور معطی ہدایت حضور ہے۔ اللہ ہدایت خلق کرتا ہے، حضور ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ تو حضور کس کو عطا فرماتے ہیں؟ جس کے لیے اللہ ہدایت خلق کرتا ہے، جس کے لیے اللہ نے ہدایت پیدا کی، اس کو حضور کی بارگاہ سے ہدایت ملی۔ جس کے لیے اللہ نے پیدا ہی نہیں کی، اس کو حضور کی بارگاہ سے ہدایت نہیں ملی۔ ابو جہل کو نہیں ملی تو معلوم ہوا اللہ نے ہدایت پیدا ہی نہیں کی۔ اس کے سمجھانے کے لیے ایک مثال پیش کرتا۔ کوئی بہت بڑا سیٹھ، کروڑ پتی، کسی کو اپنے کاروبار کا، لین دین کا مختار بنا کے بٹھا دے، بیٹی اس کے پاس پڑی ہوئی ہے، چابیاں اس کے پاس ہیں، بیٹی کے اندر ہزاروں لاکھوں روپیہ پڑا ہوا ہے، اور وہ مالک کی طرف سے معذون ہے، اجازت لے کر بیٹھا ہوا ہے، مالک نے اس کو مختار بنا کے بٹھایا ہوا ہے، اور یہ حکم دیا کہ جس کے لیے میں پرچی کاٹ دوں، جتنا لکھ دوں اتنا اس کو دے دوں۔ بہت اچھا۔ اب مالک لکھتا ہے اس کو 5,000 دے دو، اس کو 10,000 دے دو، اس کو 20,000 دے دو۔ مالک پرچی کاٹ رہا ہے اور خازن عطا کر رہا ہے، دے رہا۔ اور کوئی بغیر پرچی کے ہی آ جائے تو 5,000 میں نہیں دے، تو وہ خزانہ جو لے کے بیٹھا ہے وہ کہے گا میرے پاس دیکھو کہ خزانہ ہے، میں دے سکتا ہوں، مگر اس کے حکم سے دیتا ہوں، اپنے مالک کے
حکم سے دیتا ہوں جاؤ تو پرچی لایا تو لے جا ہے تو جڑا پرچی نہیں لے آیا بغیر پرچی ہوئی بغیر لکھتا ہی تریا پھر جائے وہ ادھر جا کے کہنا شروع کر دے کہ دے ہی نہیں سکتا دے ہی نہیں سکتا تو لوگ کہیں گے غلط کہتا ہے ارے وہ تو بیٹھا ہی اس لیے ہے کہ دے مگر دیتا اس کو ہے جس کے لیے مالک پرچی کاٹتا ہے یہ بے پرچیاں پھر رہا ہے میرے دوستو اللہ نے اپنے حبیب کو ہدایت کا خزانہ دے کر ہاتھی بنا کر دنیا میں بھیج دیا فرمایا محبوبہ پرچی میں کاٹتا جاتا ہوں عطا تو فرماتا پرچی میں کاٹتا جاتا ہوں عطا تو فرماتا جا ابو جہل کو ہدایت اس لیے نہیں ملی کہ اللہ نے پرچی نہیں کاٹی اللہ نے ہدایت خلق نہیں کی آج بھی جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ حضور ہدایت نہیں دے سکتے معلوم ہوا ان کو بھی ہدایت نہیں ملی اور انہوں نے کیوں نہیں ملی بھی ادھر پرچی نہیں کٹی یہ بھی سچے تھے ابھی بھی سانو ملی ہوئی ہے ابھی کہنے ہدایت دیں انہوں نے ملی نہیں ہے کہنے نے نہیں دینا بالہدی ودین الحق ہدایت اور سچا دین لے کر آئے ودین الحق ودین الحق سچا دین لو لاہور والوں شہر کا نام بڑا عجیب لاہور ہو رہا ہوگا لاہور تھی لیا ہی رہتے جی نویں نئے دارو مدار تے لاہور سنو ذرا او لاہور والوں غور سے سنو ودین الحق حضور سچا دین لے کر آئے دین کے معنی کیا دین کس کو کہتے دین کا مطلب و مفہوم کیا ہے قرآن کے ایک ایک الفاظ کے کئی کئی معنی ہیں یہ قرآن جو ہے یہ معانی کا سمندر ہے یہ علوم کا سمندر ہے معرفت کا سمندر ہے اور یہاں علماء کرام کی جماعت بیٹھی ہے کیونکہ جب استاد آئے گا تو شاگرد ضرور آئے گا یہ تو انتہائی میرے لیے سعادت ہے کہ شاگرد کے لیے استاد آئے گا ورنہ جہاں استاد جاتا ہے شاگرد آ جاتی کتنا کرم کیا تشریف لے آئے اور میں نے خود عرض کیا تھا کہ حضرت تشریف لے آنا تشریف لے آئے کرم کیا عید میلاد النبی کا جلسہ ہے اور آتے ہی تشریف لاتے ہی فرما دیا کہ اکاڑوی کی تقریر سننے آیا ہے بلکہ یوں کہیے کہ اکاڑوی کی سرپرستی کرنے اور شفقت کرنے آیا تو سنو غور سے علماء تشریف فرما ہے یہ جانتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر سب سے اعلیٰ تفسیر وہ ہوتی ہے جو خود قرآن سے کی جائے کیونکہ قرآن بھی اپنے بعد حصے کی تفسیر کرتا ہے لفظ دین جو ہے دین دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے اس لفظ دین کے معنی کیا فرمایا تو ذرا غور سے سن لو میرے بزرگوں اور دوستوں جب یوسف علیہ السلام کے پاس دوسری مرتبہ بھائی آئے بنیامین کو ساتھ لے کر تو یوسف علیہ السلام نے تنہائی میں بنیامین کو بتا دیا کہ میں تیرا بھائی یوسف بنیامین لپٹ گئے اور کہنے لگے بھائی خدا کے لیے اب مجھے جدا نہ کیجیے گا
اب میں جدائی برداشت نہیں کر سکوں. اتنے عرصے کے بعد آپ بچھڑے ہوئے ملے ہیں تو اب جدائی ناقابل برداشت ہے. خدا را مجھے اپنے پاس رکھ لیجیے. یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ مولا کریم ابھی امتحان کی منزل کچھ باقی ہے, ابھی راز سب پر ظاہر نہیں کرنا ہے, اور میرا بھائی التجا کر رہا ہے کہ مجھے رکھ لو, اس کو رکھنا بھی ہے تو کوئی ایسی تدبیر بتا دیجئے کہ دوسرے بھائیوں کو پتہ بھی نہ چلے اور بنیامین کو میں رکھ لوں. اللہ نے تدبیر بتائی, فرمایا کذالک کدنا لیوسف, اس طرح ہم نے یوسف کو تدبیر بتائی. اللہ کی بتائی ہوئی تدبیر کے مطابق آپ نے بنیامین کو لے لیا, رکھ لیا. وہاں اللہ فرماتا ہے, اللہ فرماتا ہے ماں کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک. لفظ دین آیا, ادھر دھیان کرو. ماں کان لیاخذ اخاہ, یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو نہیں پکڑ سکتے تھے, نہیں رکھ سکتے تھے. فی دین الملک, فی دین الملک, ملک سے مراد ہے مصر کا بادشاہ. تو اب بولو مصر کے بادشاہ کا کوئی دین تھا, وہ کوئی پیغمبر تھا, وہ کوئی شریعت لے کر آیا تھا؟ یہاں اللہ نے دین کس کو کہا؟ بولو قانون کو. بولو سب, دین کس کو کہا؟ قانون. کہ بادشاہ مصر کا قانون جو تھا, اس قانون کے مطابق یوسف علیہ السلام اپنے بھائی بنیامین کو نہیں پکڑ سکتے تھے. ہماری بتائی ہوئی تدبیر کے مطابق انہوں نے رکھ لیا. تو اللہ تعالی نے خود دین کا معنی کیا فرمایا؟ قانون. تو ہم لوگ تو سمجھتے ہیں کہ دین صرف نماز روزے کا نام ہے, دین صرف حج و زکات کا نام ہے. اس سے یہ ثابت ہوا کہ دین ایک نظام حیات کو کہتے ہیں. دین ایک نظام حیات مکمل دستور کا نام ہے. اور نبی کریم صرف دین لے کر نہیں آئے بلکہ دین حق لے کر آئے. نظام تو دنیا میں اور بھی ہے مگر نبی کریم سچا نظام لے کر آئے. وہ دین الحق, سچا دین, سچا نظام حیات, مکمل دستور, کامل اکمل دستور لے کر آئے. اسی دستور, اسی نظام حیات کو ہم کہتے ہیں نظام مصطفیٰ. بولو ہم کیا کہتے ہیں؟ نظام حضور مکمل نظام, سچا نظام حیات لے کر آئے. نظام مصطفیٰ جو ہے سارے دکھوں کی دوا. حضور نظام لے کر آئے. اچھا بھائی ذرا دھیان کرو, حضور ایک مکمل نظام حیات لے کر آئے. یہ نظام انسانیت نہیں بلکہ کائنات کی ہر شے کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے. ارے یہ نظام ایسا کامل اکمل ہے, اس نظام میں تو کیڑے مکوڑوں اور حشرات الارض کے حقوق کا بھی تحفظ. کون سا شعبہ ہے جس شعبے میں یہ نظام
مصطفیٰ ہماری رہنمائی نہیں کرتا؟ کون سا شعبہ ہے جس کے لیے نظام مصطفیٰ میں ہمارے لیے ہدایات موجود نہیں؟ یہ تو وہ نظام ہے کہ دنیا کے مدبروں اور مفکروں نے تسلیم کیا ہے کہ اس کائنات میں ایسا کوئی کامل اکمل نظام اور ہے نہیں۔ تو حضور ایک مکمل نظام لے کر آئے، سچا نظام لے کر آئے، نظام مصطفیٰ۔ اور کیوں لے کر آئے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اس نظام کو تمام نظاموں پر غالب کر دے، اس نظام کو تمام نظاموں پر غالب کر دے۔ دیکھو، میں نہایت ادب سے سارے مسلمان بھائیوں، بزرگوں، دوستوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، دوستوں، بزرگوں، تعصب، ضد کو چھوڑ کر ایمانداری سے بتاؤ، ہمارے نبی کریم جن کا ہم کلمہ پڑھتے وہ نظام حیات کامل اکمل دین ہمارے لیے لے کر آئے۔ کیوں آئے؟ کہ اس دین کو، اس نظام کو دنیا کے تمام دینوں اور تمام نظاموں پر غالب کر دے۔ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ ہمارے نبی پاک کے آنے کا مقصد تھا نظام اسلام کو غالب کرنا۔ یہ ہمارے نبی پاک کی تشریف آوری کا ہے۔ حضور اس لیے آئے کہ نظام اسلام کو، نظام مصطفیٰ کو دنیا کے تمام نظاموں پر غالب کرتے۔ کیوں؟ اس لیے دیکھو، دنیا کے نظام بنائے ہوئے ہیں انسانوں کو، اور انسانوں نے جو نظام بنائے انہوں نے بہت سی اغراض اور بہت سے مقاصد کو سامنے رکھ کر ان نظاموں کو مرتب کیا۔ تو جب وہ نظام بناتے ہیں تو وہ بعد میں چلتا نہیں، کیونکہ فطرت کے مطابق نہیں ہوتا۔ اس نے فطرتوں کو پیدا کیا، وہ خالق فطرت ہے، تو ماننا پڑے گا کہ اس کا بنایا ہوا نظام اور قانون بھی فطرت انسانی کے مطابق ہے۔ اور جو فطرت ہوتی ہے اس کو دبایا نہیں جا سکتا، تھوڑی دیر کے لیے وہ دبے گی، دباؤ کے تحت آ جائے گی، مگر فطرت پھر اپنا رنگ دکھائے گی۔ نعرہ تکبیر، دیکھو سنو بھائی، آگ جلے گی، آگ جب جلے گی تو اس کی لائٹ، اس کی لو، اس کا شعلہ کدھر جائے گا؟ اوپر ہی جائے گا۔ نہیں، یہ فطرت۔ کوئی اوپر سے ہوا کا دباؤ دے کے یا کوئی پائپ، کوئی نالی منہ کو لگا کے پھونک مار کے اس کو نیچے کرے ہیں تو وہ کر سکتا ہے۔ جب تک پھونک مارتا رہے گا، زور لگاتا رہے گا، اس لو کو فطرت کے خلاف اوپر جانے کی بجائے نیچے کرتا رہے گا، مگر کب تک؟ جب تک پھونک مارتا رہے گا۔ جیسے لوگوں نے پھونک چٹی ہونے پھر اتار جائے، کیونکہ بھی فطرت ہی ہوتا ہے، سمجھو۔ اسی طرح مٹی جو ہے، مٹی اس کی فطرت ہے، نیچے کو آنا، اگر آپ اس کو اوپر اڑائیں گے تو جہاں تک آپ کی قوت نے کام کیا وہ اوپر جائے گی، لیکن جہاں آپ کی قوت جواب دے گی وہ اپنی فطرت کے مطابق پھر، کیونکہ اس کی فطرت ہی نیچے کو آنا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ پانی کی فطرت ہے بہنا، اگر آپ بند بنا
دیں گے تو رک جائے گا، لیکن پھر وہ چلے گا۔ تو میں نے جو عرض کیا اس سے آپ سمجھ گئے کہ اللہ تعالی کا بنایا ہوا نظام فطرت کے مطابق ہے۔ اگر کوئی اپنی قوت طاقت سے تھوڑی دیر کے لیے اس کے خلاف کرے گا، اس کو دبائے گا، تو وہ تھوڑی دیر کے لیے دبے گا، مگر پھر اپنا رنگ دکھائے ہے۔ تو اسلام کا نظام فطرت کے مطابق ہے۔ جو لوگ اسلام کے خلاف نظام بناتے ہیں، چونکہ وہ فطرت کے خلاف ہوتا ہے، فطرت اس کو قبول نہیں کرتی، لہذا وہ کامیاب نہیں ہوتا اور اس کا انجام سامنے آ جاتا ہے۔ آپ نے تو آج دیکھا، اللہ نے 1400 سال پہلے ہی برباد کیا۔ سنو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ وَمَن يَبْتَغِ، اور جو چاہے گا، طلب کرے گا کس چیز کی؟ غیر الاسلام دیناً، اسلام کے نظام کے علاوہ کوئی نظام، جو نظام اسلام، نظام مصطفیٰ کے علاوہ کوئی اور نظام کو چاہے گا، کسی اور نظام کی آرزو کرے گا، طلب کرے گا، اس کا کیا حشر ہو؟ فرمایا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، پس وہ ہرگز اس کی طرف سے قبول نہیں ہوگا۔ کیا مطلب کہ فطرتیں اس کو قبول نہیں کریں گی، وہ کامیاب نہیں ہو سکے، وہ چل نہیں سکے، کیونکہ فطرت کے خلاف ہوگا۔ اور دباؤ کب تک رہے گا؟ وہ فطرت کے خلاف ہوگا، لہذا فطرت اس کو قبول نہیں کرے گی، دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہوگا، ناکام ہوگا، اور آخرت میں وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ فرماتا ہے آخرت میں وہ گھاٹا پانے والے لوگوں میں سے، دنیا میں بھی ناکام، آخرت میں بھی ناکام۔ خسرت دنیا والآخرہ کا مصداق ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، کون سا دین، کون سا نظام کامیاب ہوگا؟ کون سے نظام کو اپنا کر ہم دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں؟ سنو سنو، اسلام کے نظام، اسلام کے نظام، اور یہی نظام اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا، اور اللہ نے اس کو کامل اکمل فرمایا ہے اور اپنی نعمت فرمایا۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا، پورا کر دیا۔ اور آگے سنو، اللہ فرماتا ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور پسند کیا میں نے تمہارے لیے اسلام کے نظام۔ اللہ فرماتا ہے میں نے تمہارے لیے نظام اسلام کو پسند کیا ہے، اور جس کو اللہ ہمارے لیے پسند کرے، اگر ہم اس کو ناپسند کریں گے اور کسی اور نظام کی طلب کریں گے، قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھائے؟ بولو بندے کس کے ہو؟ امتی کس کے ہو؟
تو اللہ نے نظام بنایا ہے، مصطفیٰ لائے ہیں، تو جس کے بندے ہیں اور جن کے امتی ہیں انہی کے نظام کو پسند کرو، کیونکہ انہوں نے ہمارے لیے یہی نظام پسند کیا۔ اللہ فرماتا ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے تمہارے لیے اسلام کے نظام کو پسند کیا ہے۔ اگر تم میرے بندے ہو اور مسلمان کہلاتے ہو تو تم بھی اسی نظام کو پسند کرو۔ کیوں؟ کہ ہماری تمام مشکلات کا حل اور ہماری ساری بیماریوں کا علاج اسی نظام میں، اسی کے اپنانے میں۔ خدا کی قسم، اگر یہ مصطفیٰ کا نظام آ جائے ہمارا ملک سلامتی کی جنت ہے، سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت ہو جائے اور ہمارا ملک دوسرے ملکوں کے واسطے قائد بن جائے۔ پتہ چلے کہ پاکستان میں پاک لوگ رہتے ہیں جو نظام مصطفیٰ کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں اور پاکستان بنانے کا مقصد بھی حاصل ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ مصطفیٰ۔ تو سیاسی تقریر نہ سمجھو، یہ سیاست ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، اور اگر آپ اس کو سیاست کہتے ہیں تو ماننا پڑے گا کہ قرآن بھی سیاست ہے۔ قرآن پڑھ رہا ہوں یا نہیں؟ حضور کیا لے کر آئے؟ سچا دین، اور دین کہتے ہیں قانون کو، تو سرکار سچا قانون لے کر آئے۔ کیوں لے کر آئے؟ کہ اس سچے قانون کو دنیا کے تمام قانونوں پر غالب کر دیں۔ یہ ہمارے نبی پاک کی تشریف آوری کا مقصد ہے۔ اب چلیے آگے۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے سلسلے میں میرے آقا نے کتنی تکلیفیں اٹھائی، آپ کی راہوں میں کانٹے ڈالے گئے، آپ پر راکھ اور نجاست تک ڈالی گئی، گالیاں دی گئی، گستاخانہ کلمے کہے گئے، پتھر مارے گئے، اتنا ستایا گیا اور سنتے رہتی ہے۔ تو اس کے میدان میں کون لہو نہان ہوا تھا؟ مکے جیسا وطن کس نے چھوڑا تھا؟ مدینہ منورہ میں آ کر احد کے میدان میں دندان مبارک کس نے شہید کروایا تھا؟ کس کے غلاموں کو گلیوں اور بازاروں میں رسیوں سے باندھ کر گھسیٹا گیا؟ کس کے غلاموں کو دہتے ہوئے انگاروں پر ننگا کر کے لٹایا گیا؟ اور کیوں لٹایا گیا؟ ان کا جرم کیا تھا؟ صرف یہ کہ انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ تو نبی پاک نے اس اسلام کو غالب کرنے کے واسطے کتنی تکلیفیں اٹھائیں، کتنی تکلیفیں؟ برادریوں کو دیکھا، رشتہ داریوں کو دیکھا۔ اسلام کی بنیاد رشتہ داری پر نہیں ہے، ایمان پر ہے۔ حضور نے قومیت کا نعرہ بلند نہیں کیا تھا، ورنہ ابو جہل اور ابو کے لوگ تھے، چاچے تھے۔ حضور نے نعرہ بلند کیا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو مسلمان تو جان دے، تیرے ایمان کی بنیاد قومیت پر یا نسل پرستی پر نہیں ہے، لا الہ الا اللہ۔ لرزا دینے والی تکلیفیں مصیبتیں اٹھائیں۔ حضور کے ایک ارشاد سے اندازہ کیجئے، حضور نے فرمایا جتنا میں اللہ کی راہ میں ستایا گیا ہوں کوئی پیغمبر نہیں ستایا گیا۔ قتل کے منصوبے بنے مگر کملی والا اپنے موقف سے نہیں ہٹا۔ مکے کے 40 خاندان قتل پر متفق ہو گئے،
قتل کر دو. کہنے لگے بھائی قتل کرنے سے پہلے ایک مرتبہ ابو طالب کو بلاؤ, اس کو بھی موقع دے دو, کیونکہ وہ ہم سے بھی تعلق رکھتا ہے, اپنے بھتیجے سے بھی محبت رکھتا ہے. وہ بعد میں کہے گا تم لوگوں نے مجھے کیوں نہ موقع دیا کہ میں اپنے بھتیجے کو سمجھاتا. تو اس کو بھی بلا کر حجت قائم کر دو تاکہ اس کے پاس بھی کوئی عذر باقی نہ رہے. بلا لیا. ابو طالب آئے, 40 خاندانوں کے سردار موجود ہیں. سب نے کہا ابو طالب دیکھ لے, مکے میں 40 خاندان آباد ہیں اور 40 خاندانوں کے یہ سردار موجود ہیں. ان سب نے اس بات پر اتفاق کر لیا ہے کہ تیرے بھتیجے محمد کو قتل کر دیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ تیرا بھتیجا ہمارے معبودوں کو برا کرتا ہے, ہمارے باپ دادوں کو کافر بتاتا ہے, ہمیں احمد ٹھہراتا ہے. ہم کب تک یہ کلمے سنتے رہیں گے, کب تک برداشت کرتے رہیں گے؟ اب ہم زیادہ دیر تک اپنے خداؤں کی توہین برداشت نہیں کر سکتے. ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے. تو اپنے بھتیجے کو سمجھا لو, ورنہ ہم اس کو قتل کر دیں گے, بعد میں کچھ نہ کہیں. ابو طالب کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی, سینے میں دل دھڑکنے لگا. دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ آئے, نبی کریم کو بلایا, پاس بٹھا کر پشت پر ہاتھ پھیرا اور کہا میرے بھتیجے تو مجھے میری جان سے زیادہ عزیز ہے, لیکن اپنے چچے کے کندھوں پر اتنا بوجھ نہ ڈال کے وہ اٹھا نہ سکے. فرمایا چچا کیا بات ہے؟ ابو طالب نے کہا میرے فرزند, میرے پیارے بھتیجے, آج میری آنکھوں نے ایک ایسا منظر دیکھا ہے جس نے میرا دل ہلا دیا ہے. مکے میں 40 خاندان آباد ہیں, 40 خاندانوں کے سردار جمع ہیں, اور انہوں نے تیرے قتل پر اتفاق کر لیا ہے. بیٹا تم جانتا ہے میں اکیلا 40 خاندانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا, اور یہاں کوئی آئین نہیں, کوئی قانون نہیں, جہاں مظلوم جا کر دعویٰ دائر کر سکے, استغاثہ کر سکے, اپنے حق مانگ سکے. تو اگر انہوں نے تجھے قتل کر دیا میرے واسطے دنیا اندھیر ہو جائے گی. میرے فرزند دیکھو, ابھی وقت کا تقاضا یہ ہے, مصلحت وقت یہ ہے, حالات کا تقاضا یہ ہے کہ تم چپ کر کے اندر بیٹھ جاؤ. جب ان کے بوجھ, جب ان کی عداوت کہ جوش کی آگ ذرا سرد پڑ جائے گی, ان کے بغض اور عداوت کی آگ کے شعلے ذرا دھیمے پڑ جائیں گے, تو پھر آہستہ آہستہ اپنے کام کو چلانا, تحریک کرنا. ابھی چپ کر کے اندر بیٹھ جائے. اگر انہوں نے تجھے قتل کر دیا پھر کیا ہو؟ چچے نے بڑی محبت, بڑے حکیمانہ انداز میں سمجھایا, جو کہنا تھا وہ کہا, مگر استقامت کے نہ ہلنے والے پہاڑ میں, کوہ استقلال نے, اس نبی نے جو اول و آخر کو اپنے اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے کوئی اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا, جس کو آغاز اور انجام کی خبریں تھیں, جو حقائق کائنات سے واقف اور باخبر تھا, اس حقیقت کو جاننے والے نبی نے بڑے استقلال اور اطمینان کے ساتھ فرمایا چچا جو تو نے کہنا تھا وہ کہہ لیا, میری بھی سن لے. چچا یہ تو مکے کے خاندان قبیلے جو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو گئے, دنیا بھر کی طاغوتی طاقتیں جمع ہو کر ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں, میرے مقابلے پر آ جائیں, سورج کو لا کر میرے دائیں ہاتھ پر اور چاند کو لا کر
میرے بائیں ہاتھ پر بھی رکھ دیں تو خدا کی قسم پھر بھی میں اللہ کا پیغام پہنچانے سے باز نہیں ہوں۔ میں اسی طرح کروں گا جس طرح میرے رب کا حکم ہوگا، میرے رب کی رضا ہوگی۔ ان کے بت جھوٹے ہیں، میں جھوٹوں کو سچا نہیں کہہ سکتا۔ ان کے باپ دادے کافر تھے، میں کافروں کو مومن نہیں کہہ سکتا۔ میں باطل کو حق نہیں کہہ سکتا، زہر کو دودھ نہیں کہہ سکتا۔ سچا دو ہی باتیں ہوں گی، اگر مجھے قتل کر دیں گے تو بھی کامیاب کہ رائے حق میں قربان ہو جاؤں گا، اور جس مقصد کو لے کر آیا ہوں اس مقصد میں کامیابی حاصل ہوئی تو بھی کامیاب۔ میری کامیابی دونوں صورتوں میں ہے۔ جب حضور نے یہ فرمایا، بوڑھے چچا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اشک بار آنکھوں سے فرمایا، مجھے آج پتا چلا ہے کہ دنیا کا ہر پہاڑ تو اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے لیکن محمد اپنے مقام سے نہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، سرکار ثابت قدم رہے، لرزا دینے والی اذیتیں اور تکلیفیں آپ کو حق سے نہ ہٹا سکیں، اور اسی طرح آپ کے غلاموں کا حال رہا۔ دہتے ہوئے انگاروں پر ان کو لٹایا گیا، رسیوں سے جکڑ کر گلیوں اور بازاروں میں گھسیٹا گیا، مگر وہ حق پر ثابت قدم رہے اور انہوں نے اسلام کے پرچم کو بلند رکھا۔ کامل اکمل نظام کو سرکار دو عالم نے اپنے غلاموں کے حوالے کیا اور خود بظاہر تشریف لے گئے، سبق گنبد میں جلوہ افروز ہو گئے، صدیق اکبر جانشین بنے۔ کتنے فتنے اٹھے تھے، ایک طرف مسلمہ کذاب کا فتنہ تھا، دوسری طرف مرتد ہونے والے قبیلوں کے فتنے تھے۔ ان سب فتنوں کا مقصد یہ تھا کہ اسلام کے پرچم کو سرنگوں کر دیا جائے، جھکا دیا جائے، گلشن اسلام کے پتے اور پھول مرجھا جائیں، گلشن اسلام خدا کا شکار ہو جائے۔ مگر صدیق اکبر جو نبی کریم علیہ السلام کی امت میں سب سے افضل ہے، اس کامل مرد مومن نے اپنے عزم راسخ کے ساتھ اور یقین کامل کے ساتھ حق پر ڈٹے ہوئے فتنوں کا مقابلہ کیا، یہاں تک کہ فتنوں کو جڑ سے اکھیڑ دیا، فتنوں کو نیست و نابود کر دیا اور اسلام کے پرچم کو بلند رکھا، گلشن اسلام کو تازہ اور شگفتہ رکھا۔ فتوحات میں اور اضافے ہوئے، وہ تشریف لے گئے تو فاروق اعظم آئے۔ فاروق اعظم سے کہا گیا کہ اے فاروق اعظم، آپ خلافت کو قبول کیجیے۔ فاروق اعظم نے کہا مجھے خلافت کی ضرورت نہیں۔ صدیق اکبر نے کہا عمر کو خلافت کی ضرورت نہیں، خلافت کو عمر کی ضرورت ہے۔ عمر کو خلافت کی ضرورت نہیں ہے بلکہ خلافت کو عمر کی ضرورت ہے، اور میں بھی آپ کہتا ہوں کہ پاکستان کو اسلام کی اور اسلام والوں کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر فاروق خلیفہ بنتے ہیں، اس جانشین رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم جس کو نبی پاک نے خود دعائیں مانگ کے اللہ سے دیا تھا، جس کے لیے یہ دعا کی تھی اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو غلبہ عطا فرما۔
फारूक आजम ने 10 साल की मुख्तसर सी मुद्दत में छोटे बड़े 44 मुल्क फतह किए। 44 इतनी फतूहात की कि एक अंग्रेज फतूहात फारूकी का मुताला करते हुए बेसाख्ता कहता है कि अगर इस उम्मत में एक उम्र और होता रूए जमीन पर सिर्फ इस्लाम की हुकूमत है। 44 मुल्क आपने फतह किए। मुल्कों का फतह करना कोई खाला जी का बारा नहीं होता। हमने कश्मीर फतह करना कितने वर्ष हो गए? 30 वर्ष हो। हालांकि अद्धा साढ़े कोल है, अल्लाह अद्धा पहले ही साढ़े कोल, अद्धा बाकी फतह करने उन्होंने फतह कर दे मशरकी पाकिस्तान दे गए। इससे आप अंदाजा कर सकती है कि मुल्कों का फतह करना ये कोई आसान बात नहीं होती। फारूक आजम वो तुम्हारे अमीरुल मोमिनीन जो है उनका बंगला कहाँ है, कोठी कहाँ है? उन्होंने कहा उसका कोई बंगला कोठी नहीं, जैसे कि हमारे सादे सादे मकान है इसी तरह उसका भी एक मकान है। कहने लगा चलो बाहर सूरत मुझे ये बताओ कि वो इस वक्त कहाँ है, मैं उससे मिलना। एक बुढ़िया ने कहा मैं अभी बाहर से आई हूँ, शहर से बाहर एक दरख्त के नीचे सो रहे। सफीर कहने लगा मुझे उसके पास पहुंचाओ। लोगों ने कहा बुढ़िया तुम देख के आइए, जरा तू ही बता दो। दूर से इशारा करके बता देना, आगे छोड़ चला जाएगा। सफीर रूम बुढ़िया के साथ चल पड़ा। रास्ते में उसने बुढ़िया से एक बात पूछी। आखिर कैसर ने जिसको सफीर बना के भेजा था वो अक्लमंद पढ़ा लिखा समझदार आदमी होगा। उसने एक बात पूछी, कहने लगा माई अपने अमीर की कोई बात बताओ, तुम्हारा अमीर कैसा है? हाँ, बुढ़िया ने जवाब दिया सफीर की कमर तो है, वो जो अजाइम लेकर आया था खाक में मिला दी। कहने लगा अपने अमीर की कोई बात बताओ। बुढ़िया ने 2 जुमले कहे, कमाल कर दिया। कहा बला यखदा बला युखदा। हमारा अमीर वो है जो ना किसी को धोखा देता है ना किसी से धोखा खाता है। हमारा अमीर ना किसी को धोखा देता है और ना किसी से धोखा खाता है। ये भी नहीं हो सकता कि कोई उसको धोखा दे जाए। माई ने मुतनब्बे कर दिया, जरा समझ के जाना, तुम शायद कुछ समझ छोड़ के आया होगा, जरा संभल के जानी। हाँ, वो ऐसे नहीं है कि तू उनको धोखा दे जाए। ये थे हमारे अमीर जो न किसी को धोखा देते थे न धोखा खाते थे। तो आजकल तो अल्लाह का फजल ही हो गया। चले जा रहे हैं, सामने दरख्त आया, उस दरख्त के नीचे वो अमीर सो रहा है। माई ने कहा वो देख, वो अल्लाह का शेर सो रहा है, वो है हमारा अमीर। सफीर जरा आगे हुआ, उसने एक बात कही, इस बात को दिल के कानों से सुनो और याद रखो। समझदार आदमी कहने लगा इतनी बड़ी सल्तनत के अमीर का बगैर किसी हिफाजती दस्ते के, बगैर किसी पहरे और मुहाफिजों के खुली जगह में दरख्त के नीचे सो जाना, इस बात की दलील है कि इसकी रियाया का एक शख्स भी इस पर नाराज नहीं है। अगर इसकी रियाया का कोई शख्स इस पर नाराज होता
تو یہ اس طرح آزادی کے ساتھ بغیر حفاظتی دستے کے اور بغیر پہرے کے اس کھلی جگہ پر نہیں سو سکتا تھا. اس کھلی جگہ میں، کھلے مقام میں، بغیر محافظوں کے اور بغیر کسی پہرے داروں کے اس طرح سونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی رعایا اس پر ہو جائے. کیسی حکیمانہ بات ہے. امیر وہ ہو جس پر رعایا ہو. حضور فرماتے ہیں وہ امیر بہت اچھا ہے جس کی رعایا خوش ہے، اور وہ امیر بہت برا ہے جس کی رعایا ناراض اور پریشان. اللہ ہو. مائی تو واپس چلی گئی، سفیر آگے گیا. جب تھوڑا سا قریب ہوا نا تو دور سے دیکھا نا، حالانکہ حضرت سو رہے، جب اس کی نظر پڑی نا آپ پر تو اس پر لرزہ تاری کانپنے لگا. حیران کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں جہاں بڑی شان و شوکت ہوتی ہے. بادشاہ کے ارد گرد تلواروں والے تلواریں لے کر کھڑے ہوتے ہیں. ظاہری شان و شوکت جو ہوتی ہے وہ بڑے بڑے لوگوں کو مرعوب کر دیتی ہے. کتا گیا ہے کہ میرے پہ راستہ تاری ہو گیا کہ جو اٹھ بیٹھا تو پھر کی ہو گیا. ستا ہی بھی ہے، یہ سو رہا ہے، اس کو دیکھ کر میری یہ حالت ہے. ابھی یہ مجھے نہیں دیکھ رہا، میں اس کو دیکھ رہا ہوں. اگر اٹھ کر اس نے مجھے دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ جو مولوی تھوڑا لایا کرتے ہیں میرے ہاتھ میں تھوڑا بھی گلا بیٹھا زندہ کمال کر دیا. جزاکم اللہ. گلے پہ بہ جان پر تھی اٹھے رہے میرا تو گلا بھی بیٹھا ہے میں آپ بھی بیٹھا ہے پر تھی اٹھے رہنا. واقعی تگڑے ہو تھی جدوں کی تقریر جو ہوئی ہے تھی کھڑے ہی ہو. یہ سارے ہی کھڑے معلوم ہوں لاہور والے کھڑے ہو گئے. تو پھر کہنے لگا ابھی یہ سو رہا ہے تو میری یہ حالت ہے. اگر یہ اٹھ بیٹھا اور اس نے مجھے نظر بھر کے دیکھا تو پھر کیا حال ہوگا. فاروق اعظم اٹھے، اٹھ کر بیٹھے، اس کو دیکھا، شکل صورت لباس حیت سے سمجھ گئے کہ کسی دوسرے ملک کا فرمایا کام ٹکڑے کھایا تھا. اس نے کہا مجھے یہ بتائیے کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں جن درباروں کی شان و شوکت بڑے بڑے لوگوں کو مرعوب کر دیتی ہے، وہاں میں کبھی اس طرح نہیں کانپا، کبھی لرزا. آپ سو رہے تھے، کوئی بظاہر شان و شوکت نہیں، مجھ پر لرزا طاری ہوا ہے. یہ بات کیا ہے؟ فرمایا یہ ہیبت انسانی نہیں، ہیبت ربانی ہے. اللہ مرد مومن تیرے ساتھ ہیبت ربانی ہونی چاہیے. مومن وہ ہے جس کا روز دور دور تک ہو اور کافر اس کے نام کو سن کر لرز جائے. اللہ فرماتا ہے تم مومن بن جاؤ. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ہم کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈالتے ہیں. سبحان اللہ. دیکھو نا کہتے مولوی کی کر دیں گے جان دیکھنا حضرت جان کا جو دجیا نو دیکھ لیا کہ نہیں 30 سال ہوں یہاں نے بھی جان کا جو کی کر دیں اگے 2-4 ہی گئے رہے تو کتنا گرم ہو گیا جان جو اللہ میاں یہ لوگ اللہ والے دین کا علم ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے، جو دین کا علم رکھتا ہے، قرآن کا علم رکھتا ہے، حدیث کا علم رکھتا ہے.
افسوس تو یہ ہے یہ کیسا دور آ گیا، ہم مولویوں کو یہ لوگ تعلیم یافتہ طبقہ ہی نہیں سمجھتے، کہتے ہیں یہ تو ملا لوگ، ہمیں لوگ یہ پڑھا لکھا لوگ نہیں ہے، پڑھے لکھے لوگ پڑھے لکھے طبقے میں شمار ہوں یہ ملا ہے، پڑھا لکھا کون ہے جو انگریزی بول، حالانکہ انگریزی کوئی علم نہیں ہے، انگریزی تو ایک زبان بانی ہے کہ آپ 10 برس لگا کر انگریزی بولنا، انگریزی لکھنا، انگریزی پڑھنا سیکھ جاتے، تو آپ نے انگریزی زبان سیکھ لی۔ ڈاکٹری جو ہے یہ ایک فن ہے، انجینئرنگ ایک فن ہے، یہ تو فنون ہے جو آپ سیکھ لیتی ہے۔ علم تو قرآن میں ہے، علم تو حدیث میں ہے۔ ٹھیک ہے تو کرنا ہی کہتے ہیں نہیں علم تو قرآن میں ہے، علم تو حدیث میں ہے، علم تو فقہ میں ہے، اور اس کی تو ان کو ہوا نہیں ہے، اور جن کے پاس یہ علم ہے ان کو یہ بولا کہتے ہیں، اس کو عالم سمجھتے ہیں، کہتے ہیں یہ تعلیم یافتہ طبقہ نہیں۔ بولو وہ کون سا علم تھا جس علم کی بنا پر فرشتے آدم کے سامنے جھک گئے؟ میاں وہ علم الہی ہے، وہ علم ہے جو وحی کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، وہ علم ہے جس کا تعلق دین کے ساتھ بھی ہے، دنیا کے ساتھ بھی ہے، جو تمام چیزوں پر حاوی ہے، وہ علم ہے۔ اور ان لوگوں کے پاس جو علم ہے اس علم کی تو تم لوگوں سے مراد وہ جو کھڑے ہو کر موترتے ہیں اور مولویوں کو تعلیم یافتہ طبقہ نہیں سمجھتے، ان کو تو ہوا بھی نہیں لگی۔ کبھی کبھی ان سے بات چیت کرنے کا پتہ موقع ملتا ہے نا، اتفاق ہوتا ہے، تب پتہ چلتا ہے یہ کتنے پانی میں انگریزی بڑی بول دیتی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن جب دین کا معاملہ ہے تو پھر 0 تو یہ کتنی بڑی برکت ہے کہ علماء جو دین کا علم رکھتے ہیں، جو انبیاء کے وارث ہیں، یہ اگر جائیں گے قانون اسلام بنائیں گے، قسم خدا کی اسی میں ہماری اسی میں ہماری کامیابی۔ یہ میں بغیر تفریق کے سب سے کہہ رہا ہوں، میں دل سے ہمدردی سے یہ کہہ رہا ہوں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ رسول کو جواب دینا ہے۔ اللہ فرمائے گا بندے تم میرے تھے، امتی میرے محبوب کے تھے، اور میرے بنائے ہوئے اور میرے محبوب کے لائے ہوئے نظام کو تم پسند نہیں کرتے۔ میرے دوستوں میں عرض یہ کر رہا تھا، فاروق اعظم نے 44 ملک فتح کیے، حضرت عثمان غنی، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے زمانے میں کتنے ڈٹ کر فتنوں کا مقابلہ کیا، اپنی جانیں دے دی، مگر حق سے قدم پیچھے نہیں ہٹایا۔ اس کے بعد ایک اور وقت آیا، بڑا نازک وقت آیا، یزیدی فتنہ اٹھا۔ یزید جب تک نصیب ہوا، اس نے فرزند رسول لخت جگر بطول جنت کے نوجوانوں کے سردار حضرت امام حسین سے بیعت طلب کی، آپ نے انکار کر دیا۔ یہاں جو بات قابل غور ہے،
جس وقت یزید نے بیعت طلب کی تھی اس وقت اس کا فسق و فجور کیا تھا؟ کربلا کا واقعہ تو بعد میں ہوا نا، جو کچھ اس نے آل رسول کے ساتھ کیا وہ تو سب کچھ بعد میں ہوا۔ جب اس نے بیعت طلب کی تھی اور آپ نے انکار کر دیا تھا کہ یہ فاسق ہے، اس وقت اس کا فسق و فجور کیا تھا؟ تو کبھی کبھی شراب پی لیتے، ہمیشہ نہیں، کبھی کبھی شراب پی لیتا۔ اور سنو، شراب پی لیتا تھا اور نمازیں چھوڑ دیتا، یہ نہیں کہ ساریاں چھڈ دینا سی، کبھی کبھی ساریاں چھڈی کبھی کبھی تو دیکھو پڑھتا بھی تھا، یہ نہیں کہ باتیں نہیں پڑھتا تھا، پڑھتا بھی تھا۔ جب شراب کے نشے میں مخمور ہوتا تھا تو چھوڑ دے، نمازیں چھوڑ دیتا تھا، شراب پی لے، اور کبھی گیت گانے وغیرہ ناچ رنگ یہ کر لیتا، یہی اس کا فسق و فجور۔ اور کتے شتے رکھے ہوئے ناچ واچ کر لینا۔ امام علی مقام نے اس کی بیعت نہیں کی۔ اب بات یہاں کر دیتا ہوں، سیاست کی بات نہیں ہے، یہ اسلام کی بات۔ ایمانداری سے بولو، حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے، حضرت عمر خلیفہ بنے، حضرت عثمان خلیفہ بنے، حضرت علی خلیفہ بنے، بول پڑے تھے، کیا ہوا تھا؟ بیعت اس وقت بیعت ہوتی، آج کل بیعت ہوتی، آج کل کیا ہوتا ہے تو ہمیں بتائیے۔ معلوم ہوا کہ یہ ووٹ بیعت کے قائم مقام ہے۔ تو بس سمجھ میں آ گئی بات آپ کے، یزید نے ووٹ طرف کیا، امام حسین نے کہا میں وہ کیونکہ تو فاسق، تو فاسق، تو شرابی، ووٹ دے۔ اور نبی کا نواسہ ڈٹ گیا کربلا کے میدان میں، اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے 50 دوست شہید ہوتے ہوئے دیکھے، 8 بھائی تلواروں سے کٹتے ہوئے دیکھے، 4 بھتیجے تیروں سے چھلنی ہوتے ہوئے دیکھے، 2 بھانجے نیزوں پر اچھلتے ہوئے دیکھے، علی اکبر ہم شکل رسول کے سینے میں نیزہ پیوست ہوتے ہوئے دیکھا، معصوم علی اصغر کو اپنی آغوش میں ایک ظالم کے تیر کا نشانہ بنتے ہوئے دیکھا، خیمے جلتے ہوئے دیکھے۔ یہ بھی معلوم تھا کہ میرے بعد میری بیویاں اور میری بیٹیاں دشمن کے رحم و کرم پر ہوں گی، مگر نبی کے نواسے نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ حسین اپنی آنکھوں کے سامنے اپنا بھرا ہوا گھر لٹتے دیکھ سکتا ہے، چمن زہرا کے جنتی پھولوں کو خاک و خون میں تڑپتے دیکھ سکتا ہے، لیکن نانے کے دین کا نقشہ بگڑتے ہوئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فرزند رسول نے آنے والی نسلوں کو بتا دیا کہ میری یہ گردن کر سکتی ہے، فاسق کے سامنے جھک نہیں سکتی۔ امام حسین کے ساتھ سچی محبت اور عقیدت رکھنے والوں، اگر سچی محبت ہے تو امام جو سبق دے گئے ہیں اس سبق کو یاد کرو۔ جس مقصد کے لیے امام نے اتنی بڑی قربانی دی ہے، اس مقصد کو زندہ اور قائم رکھو۔ دعویٰ کرے امام حسین کی محبت کا، کام کرے جدید والے، بولو قیامت کے دن امام حسین کو کیا بولے۔ تو امام حسین نے یہ اتنی بڑی قربانی کیوں دی؟ گلشن اسلام، اسلام کو مغلوب نہیں ہونے دیا،
کیا کہتے ہو کہ شکست ہو گئی؟ نہیں، فتح ہوئی، عظیم الشان فتح ہوئی۔ یزید کا مطالبہ کیا تھا؟ میرے سامنے جھک جاؤ۔ امام حسین جھکے؟ یزید اپنے مطالبے میں کامیاب ہوا؟ ناکام ہوا۔ امام کہتے تھے نہیں جھکوں گا، ہم نہیں جھکے، کامیاب ہوئے۔ اسی واسطے کہنے والے نے کہا کہ نہ یزید کی وہ جفا رہی، نہ زیاد کا وہ ستم رہا، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ جس گلشن اسلام کو نبی پاک نے اپنے خون سے سینچا تھا، امام علی مقام نے اور نبی کریم کے اصحاب نے اپنا خون دیا، اللہ کی راہ میں بے مثال قربانیاں دی، جیلیں کاٹی، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، گوالیار کے قلعوں میں بند رہے اور برسرے بازار کوڑے کھائے، مگر دین کو مغلوب نہیں ہونے دیا، اس کا پرچم بلند رکھا۔ آج ہم کروڑوں کی تعداد میں ہیں، ہمارا کیا فریضہ ہے؟ ہمارا کیا فریضہ ہے؟ کیا ہم اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ دین مصطفیٰ مغلوب ہو جائے؟ کیا تم یہ دیکھ سکتے ہو، گوارا کر سکتے ہو؟ نہیں۔ تو پھر اس کی کیا صورت ہے کہ جس نبی کی آمد کی خوشی منا رہے ہیں، اس نبی کی بارگاہ میں خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کرنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ عہد کرو اے آقا، جس مقصد کو تو لے کر آیا تھا، جس نظام کو تو لے کر آیا تھا، تیرے آنے کی جو غرض و غایت تھی، اس کو ہم کبھی نہیں مٹنے دیں گے، ہمیشہ زندہ اور قائم رکھیں گے، اور جس پرچم کو تو نے بلند کیا ہے اس کو بلندی رکھیں گے، جس گلشن اسلام کو تو نے اپنے خون سے سینچا اور تیرے نواسے نے اس کو اپنا خون دے کر تازہ اور شگفتہ رکھا، ہم بھی اس کو ہرا بھرا رکھیں گے اور خدا کا شکار نہیں ہونے دیں گے۔ خدا کی قسم، آج روح مصطفیٰ راضی ہو جائے اور تم سب کی بخشش کا سامان ہو، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اگر یہ عہد کر لو کہ آج کے بعد ہم اسلام کے مطابق زندگی بسر کریں گے، اسلامی احکام پر عمل کریں گے، نبی پاک جس تعلیم جس مقصد کو لے کر آئے تھے اس کو اپنا مقصد حیات اور اپنی زندگی کا نظم العین بنائیں گے، اپنائیں گے اور اس پر عمل کریں گے، تو پھر بلا شبہ جنت تمہارے لیے ہے۔ ارے یہ جنت کیا اور یہ دنیا کیا اور یہ کشمیر کیا؟ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ محمد سے بتا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم سے، تو مصطفیٰ کا غلام بن کے تو جب تک ہم مصطفیٰ کے غلام رہے، کائنات ہماری غلام رہی، جب سے ہم نے مصطفیٰ کی غلامی چھوڑی غیروں کے غلام بن گئے۔ جو خدا کے سامنے جھکتا ہے کائنات اس کے سامنے جھکتی ہے، اور جو خدا کے سامنے نہیں جھکتا پھر وہ سب کے سامنے جھکتا ہے۔ تو تم خدا کے بن جاؤ، خدا تمہارا، تم رسول اللہ کے ہو جاؤ، رسول اللہ تمہارے، اور جب اللہ رسول تمہارا تو دونوں جہان ہی تمہارے۔ جو رسول اللہ کے غلام بنے، بولے ان کی یہ شان ہوئی یا نہیں ہوئی؟ حضرت عمر فاروق نے دریائے نیل کو خط لکھا تھا یا نہیں لکھا تھا؟ اور دریا نے کہنا مانا یا نہیں مانا؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مصطفیٰ کا کہنا مانتے تھے، دریا بھی ان کا کہنا مانتے۔ نہیں، مدینہ شریف میں زلزلہ آ گیا، زمین ہلنے لگی، حضرت عمر بیٹھے تھے، ہاتھ میں کوڑا تھا، زور سے کوڑا مارا، فرمایا کیوں ہلتی ہے؟ کیا میں تجھ پر عدل نہیں کرتا؟ اسی وقت زلزلہ بند ہو گیا۔ علماء لکھتے ہیں اس کے بعد آج تک مدینے میں کبھی زلزلہ آیا ہی نہیں۔ زمین پر بھی حکومت ہے، دریاؤں پر بھی حکومت ہے،
ساریا پوزیشن سنبھالتے ہیں، پتہ ہو جاتی ہے، واپس آتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود جنہوں نے یہ سنا تھا، وقت وغیرہ بھی نوٹ کر لیا تھا، کہا ساریہ اپنے سفر کا کوئی واقعہ سناؤ، عجیب و غریب واقعہ۔ انہوں نے کہا سب سے عجیب واقعہ یہ ہے کہ فلاں تاریخ کی جمعے کا دن تھا، ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ہمارے کانوں میں امیر المومنین کی آواز آئی، جانی پہچانی آواز تھی، ہم نے اس آواز پر عمل کیا، فتح نے ہمارے قدم چوم لیے۔ ساریہ نے کہا لڑے تو میدان میں ہم ہیں، لیکن فتح کا سورا فاروق اعظم کی پیشانی، ہواؤں پر بھی حکومت ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کو حضرت عمر ایران کو فتح کرنے کے واسطے بھیجتی ہے، راستے میں آ گیا دریائے دجلہ، ایرانیوں نے دوسری طرف دریا کے کنارے پر مورچے بنا لیے۔ اس وقت مورچے کیا تھے؟ آج کل کی طرح توپیں نہیں تھی اور ٹینک نہیں تھے، بم نہیں تھے، گویا دریا کے کنارے پر سب لیٹ گئے اور کمانوں پر تیر چلا لیے کہ مسلمانوں کے پاس کوئی بحری بیڑا نہیں ہے، جو بھی تیرتا ہوا آگے آئے بس تیر مارتے جاؤ اور ان کی لاشوں کو دریائے دجلہ میں بہاتے جاؤ، آج دجلہ کا پانی ان کے خون سے سرخ کر دو۔ ہزاروں کی تعداد میں وہ دریا کے کنارے پر کمانوں پر تیر چڑھا کر لیٹ گئے۔ حضرت صاحب جو امیر لشکر تھے، لشکر سے فرمایا تم جانتے ہمارے پاس کشتیاں نہیں ہیں اور دریا پار کرنا ہے، بولو کیا کریں؟ مسلمان مجاہدوں نے کہا ہم اپنے امیر کا حکم ماننا جانتے ہیں، ہم صرف اپنے امیر کا حکم ماننا جانتے ہیں، ہمیں حکم دیجیے، کشتیاں نہیں ہیں تو کیا ہے، آپ حکم دیں گے ہم دریا میں کود جائیں گے۔ فرمایا میں وہ امیر نہیں ہوں کہ تمہیں کہہ دوں آگے بڑھ جاؤ اور خود پیچھے چلا جاؤں، کسی کا آگے لڑو تو میں ہوٹل انٹر کانٹینٹل میں بیٹھے مرغیاں کا بیڑا غرق کراؤں گا، میں وہ امیر ہوں۔ حضرت سعد نے کہا سب سے آگے میں لگتا ہوں، گھوڑا آگے بڑھایا، سلمان فارسی بائیں طرف آ گئے، بلال حبشی بائیں طرف آ گئے، یہ تین سوار آگے تھے، باقی سب سے آگے اور سوار پیچھے تھے۔ حضرت صاحب نے کہا مولا تیرے محبوب کے غلام ہیں، تیرے نام کا بول بالا کرنے نکلے ہیں، تیری راہ میں جہاد کرنے کے لیے آئے ہیں، دریا پار کرنا ہے، ہمارے پاس کوئی بحری بیڑا نہیں ہے، اس دریا کو ہمارے لیے مسخر کر دے۔ یہ کہہ کر گھوڑے دریا میں ڈال دیے، آگے آگے یہ تین سے پیچھے سارا لشکر، اور دریا پر اس طرح دوڑتے چلے آ رہے تھے جیسے مال روڈ پر آپ دوڑتے جاتے۔ کلندر لاہوری ڈاکٹر اقبال جھوم اٹھے اور کہنے لگے دست تو دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دست تو دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ادھر یہ پانی کی سطح پر گھوڑے پانی کی سطح پر دوڑتے جا رہے ہیں، ان کے کھر ان کے سم بھی پانی میں نہیں ڈوبے۔ ادھر ایرانیوں نے جو دیکھا یہ تو پانی سے گھوڑے گڑائیوں نے انہیں شور میں کہا تھا دیوا آمدن دیوا آمدن، اور جن آ گئے، اور جن بندے نے کوئی اور گھوڑے بنائی انہوں نے دریا سے، اتے ہی تلوار پہ تو اتے ہی کمان پا کے بھجے، اگے اگے ہو تو پیچھے پیچھے مسلمان، فتح ہوتی جائے، شیر خالی انتے جانتے اسلام دے پرچم لہرانے، گل کی ہے کی محمد سے وفا
تمہیں تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز نہیں جب دریا پار کر گئے سارے پار. حضرت سعد نے کہا بھائی کسی کی کوئی چیز تو نہیں گر گئی دریا میں. ایک بوڑھے مجاہد کو لگے حضرت میرا ایک پیالہ تھا مٹی کا پانی پینے والا وہ گر گیا. تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بابا مٹی کا پیالہ 2 پیسے کا ہوگا اور وہ مٹی کا پیالہ لکڑی کا تو تھا نہیں جو پیر کا ہوا جا رہا. پتہ نہیں پانی کی موجیں اور تھپیڑے اس کو کہاں سے کہاں لے گئے نیچے ڈوب گیا ہوگا. چلو چھوڑو تو قیمتی چیز ہے تو اس کی کوئی کوشش کی جائے. نہیں دریا کے کنارے پر کھڑے ہو کر کہا اے دریا ہمارے ایک مجاہد کا پیالہ تجھ میں گر گیا ہے وہ پیالہ دے دے. پانی میں ایک بھنور پیدا ہوا اور کسی غیبی طاقت نے اس پیالے کو باہر پھینکا. پیالہ چکر کاٹتا ہوا آیا. حضرت سعد نے پیالہ پکڑ کر بوڑھے مجاہد کو دیا اور کہا بھائی کسی کی کوئی اور بھی چیز گر گئی ہو تو مجھے بتا. مسلمان وہ تھے جو دریاؤں کو مسخر کر لیتے تھے. دریاؤں کے اتنے چلتے سن کہ اب دریا سڈے پہ چڑھے ہر سال تباہی کیوں نہیں دریا چڑھے سڈے کتنے تباہی ہے. تو میرے دوستوں بات کیا ہے ہم نے حضور کی غلامی چھوڑ دی. 150 سال جو انگریز کی غلامی میں ہم نے زندگی گزاری ہماری ذہنیت غلامانہ ہو گئی ہے. افسوس ہم لوگ سوچیں ہمارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام دین کے بانی تھے. رسول کے جانشین بن کر حکومت کرنے والے صدیق اکبر مولوی تھے یا نہیں تھے. حضرت بولو ایک مسئلہ کھائی لیتا آج اسلام کا دیوا چلو تو لیا لو رات میں پانی باندھے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیتا پڑھائی لگلا کرے گی راجی سیدنا غازی عباس لمبردار رضی اللہ حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی حضرت علی لگو حضرت سب خود امامت کرتے تھے نماز پڑھاتے تھے خطبے دیتے تھے عالم بھی تھے وہ ممبر پر آتے تھے تو خطیب ہوتے تھے محراب پر کھڑے ہوتے تھے محراب میں تو امام ہوتے تھے مسند استاد پر آتے تھے تو مفتی ہوتے تھے میدان میں جاتے تھے تو مجاہد ہوتے تھے وہ ہماسبت موصوف تھے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے تھوڑے سی عرصے میں دنیا میں وہ انقلاب برپا کیا. تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے لیکن آج ہماری ذہنیتیں بدل گئی. یہ انگریز کا چلایا ہوا جادو ہے کہ مسلمان کو اسلام سے دور کر دیا جائے اور علماء کی نفرت ان کے دلوں میں پیدا کر دی جائے تاکہ نہ یہ علماء کے قریب بیٹھے نہ ان کی باتیں سنے اور نہ اسلام کے پیروکار ہو اور نہ یہ ترقی کرے کیونکہ دشمن بڑا ہوشیار ہے. وہ جانتا ہے جب تک مسلمان اپنے نبی کی تعلیمات پر عمل کرے گا دنیا کی کوئی طاقت اس پر غالب نہیں آ سکتی. مسلمان اسی صورت میں مغلوب ہو سکتا ہے مسلمان کو اسی صورت میں فتح کیا جا سکتا ہے جبکہ مسلمان کو اس کے نبی سے اس کے اسلام سے دور کر دیا جائے. تو میرے دوستوں بزرگوں ہمارے نبی پاک اس مہینے میں تشریف لائے سچا نظام لے کر تشریف لائے اس نظام کو غالب کرنے کے لیے تشریف لائے. میں ان لوگوں کو انجمن رضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہاری گیٹ کے ان اراکین کو قلب کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس عظیم الشان جلسے کا انتظام اور اہتمام کیا.
آپ حضرات تشریف لائے، تشریف لا کر میری شکستہ باتوں کو سنا. میں نے جو کچھ عرض کیا ہے محبت سے عرض کیا ہے، خلوص سے عرض کیا ہے، اسلام کو پیش کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. میرے بزرگوں اور دوستوں، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آپ کے لیے یہ امتحان کا وقت ہے. میں اس انجمن کے اراکین سے شاگردی، حق غلامی اور اپنے مسلمان ہونے کا فریضہ ادا کرتے ہوئے میں آپ سے ضرور عرض کروں گا کہ یہ میرے استاد مکرم بیٹھے، ان کے گلے میں نے ہاتھ ڈالا ہے، اس کی لاج رکھنا. یہ عالم دین ہے، یہ استاد العلماء ہے، اور یہ شیخ الحدیث ہے، یہ صحیح معنوں میں غلام محمد مصطفیٰ ہے. اور سنیے، تمہارے یہ عالم ہے، تمہارے امام ہیں. تو یہ میری درخواست ہے، میری اپیل ہے، اور میری درخواست اور اپیل نہ ہو تو وقت کا تقاضا یہی ہے کہ تم اپنے فریضے کو ادا کرو اور اس وقت کی نزاکت کو محسوس کرو، اور دین مصطفیٰ کی بالا دستی اور سر بلندی کے واسطے جو کچھ بھی تم سے ہو سکتا ہے کرو. اللہ تمہارا اور ہمارا سب کا حاصل و ناصر. وہی ہماری انجمن رضائے مصطفیٰ کے اس کے اشعار پنجابی زبان میں کسی بزرگ نے لکھے ہیں، اور میں نے ان کو اردو زبان میں کر دیا، اور اس میں اشعار کا اضافہ بھی کیا ہے، وہ لکھی ہوئی موجود ہے. اس کے علاوہ بھی میں نے کوئی 20 کے قریب کتابیں لکھی ہیں، جن کے لکھنے کا مقصد کوئی دنیاوی مفاد یا تجارت نہیں، بلکہ اس پرفتن دور میں اپنے مذہب مہذب، مذہب حق اہل سنت